الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، سامعین کرام، دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن رمضان المبارک کا روزہ بھی ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مقیم شخص پر رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی تم اپنے لیے روزے کو ایک انوکھی چیز مت سمجھو، یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ روزے کی مشقت کو برداشت کرنا یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی جتنے لوگ اس دنیا میں آ چکے ہیں، جتنی قومیں اس دنیا میں آ چکی ہیں، سب نے روزے کی مشقت کو برداشت کیا، روزے کی تکلیف کو جھیلا، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، اور ان پر بھی روزے فرض تھے۔ کسی نہ کسی شکل میں اور کسی نہ کسی صورت میں ہر امت پر اور ہر قوم پر روزہ فرض رہا ہے۔ لہٰذا تم اپنے آپ کو اس مشقت میں اکیلا مت سمجھو۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے فرمایا لعلکم تتقون، اس روزے کی فرضیت کا اصل مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور اس محبت کے نتیجے میں تم مأمورات پر عمل کرو اور منہیات سے بچنے والے بن جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حقیقت بھی یہی ہے، واقعہ بھی یہی ہے کہ روزہ در حقیقت اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی عملی مشق ہے۔ روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان اپنے معمولات کے اندر تبدیلی پیدا کر لیتا ہے۔ سال کے 11 مہینے میں انسان اپنے اعتبار سے، اپنی ترتیب کے اعتبار سے کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ دل میں آیا تو 7 بجے ناشتہ کر لیا، دل میں آیا تو دوپہر کے 2 بجے کھانا کھا لیا، عصر کے بعد بھی چائے پی لی، اپنی مرضی کے مطابق کھانا اور پینا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ بس اب کھانے پینے کی ترتیب تمہارے حساب سے نہیں چلے گی، بلکہ میرے حساب سے چلے گی۔ صبح صادق کے طلوع کے بعد سورج کے ڈوبنے تک تم کو نہ تو کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی کے قریب جانا ہے۔ چنانچہ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی ایک مسلمان، ایک اللہ کا نام
لینے والا ان تمام چیزوں سے رک جاتا ہے. دل کرتا ہے کہ کھاؤں، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس کی شدت ستا رہی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کھانا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ بیوی کے قریب نہیں جانا ہے. اپنی خواہشات کو دبا کر اور اپنی خواہشات کو کچل کر رمضان المبارک کے مہینے میں زندگی بسر کرتا ہے. اور یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور تقوی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. کسی انسان کو دکھلانے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں. رمضان کے مہینے کا روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے ایک مسلمان. چنانچہ حدیث قدسی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے. فإنہ لی، کہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہوتا ہے، میری رضا کے لیے ہوتا ہے. روزہ ہی ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسی تنہا عبادت ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی ریاکاری کا شائبہ نہیں، جس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں. اب ظاہر سی بات ہے، انسان ایک بند کمرے میں پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بھوک بھی اس کو ستا رہی ہے، تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا نام و نمود کے لیے کیوں بھوکا رہے گا؟ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی کسی اور کی رضا مطلوب ہوگی تو وہ تو بند کمرے میں کھا لے گا، لیکن نہیں کھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میرا بندہ صرف میری رضا کے لیے جو روزہ رکھتا ہے میں اس کا بدلہ بھی خود اپنی ذات سے دوں گا، اپنی طرف سے عطا کروں گا. اور بعض محدثین نے یہاں بیان فرمایا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ میں اس کا بدلہ خود بن جاؤں گا، میں خود بدلہ اس کا بدلہ بن جاؤں گا. ایک مطلب کیا کہ میں بدلہ دوں گا، دوسرا مطلب میں خود بدلہ بن جاؤں گا. مثال کے طور پر جس طرح ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ بڑا خوش تھا اور اپنی رعایا کے سامنے ایک اعلان کر دیا کہ آج میں بہت خوش ہوں، آج جس کا دل چاہے مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں گا، تمہاری چاہت اور منشا کے مطابق دوں گا. چنانچہ دربار کے تمام لوگوں نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں سوال کیا، لیکن وہیں پر ایک باندی تھی جو نہایت سمجھدار تھی، ذکی تھی اور عقل مند تھی. اس نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. جب بادشاہ نے پوچھا کہ تمام لوگوں نے اپنی اپنی چاہت کے مطابق چیزوں کو مانگ لیا ہے اور تم خاموش بیٹھی ہو، تم کو آخر کیا چاہیے؟ تو اس باندی نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، مجھے تو صرف اور صرف آپ چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ تمام کی تمام چیزیں بادشاہ کی اور بادشاہ اس باندی کا. جب بادشاہ کا پورا باندی کا ہو گیا تو وہ تمام کی تمام چیزیں خود باندی کی ہو گئی. اسی طرح کی مثال ہے ایک روزے دار کی کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہی خود مل جائے گا روزے دار کو. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کتنے بڑے انعام اور اکرام کی بات. اس کے علاوہ بھی بڑی فضیلت ہے روزے دار کی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں. ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، جس دروازے کے اندر سے صرف اور صرف روزے دار کو داخل ہونے کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کو اس میں داخلہ نہیں ہوگا. چنانچہ پکارا جائے گا این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ چنانچہ تمام کے تمام روزے دار جمع ہو جائیں گے اور سب کو بہت ہی اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اس دروازے سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جب تمام کے تمام روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، دروازے کو بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد اگر کوئی شخص دوسرا کہ جو جنت میں جانے والا ہے لیکن اس دروازے سے جانا چاہے گا تو اس کو وہیں پر روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ دروازہ صرف اور صرف روزے دار کے لیے. اس سے اندازہ لگائیے کہ روزے دار کا کس قدر اکرام ہوگا، کس قدر اعزاز ہوگا جنت کے اندر بھی. اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، 2 طرح کی خوشیاں ملتی ہیں روزے دار کو۔ ایک تو افطار کے وقت، آپ نے اندازہ کیا ہوگا، اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ پورا دن ایک روزے دار بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے شام کے وقت مغرب سے پہلے جب دسترخوان سجا کر بیٹھتا ہے اور مؤذن کی صدا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی مؤذن کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے، کھجور کی گٹھلی کو نکال کر اپنے منہ میں جب ڈالتا ہے اور پہلا لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو کس قدر خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے، اس کی پیشانی پر خوشی کی چمک محسوس ہوتی ہے۔ اور جب وہ افطار سے فارغ ہو کر اپنے گھر سے مسجد کے لیے جاتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے تو حشاش اور بشاش نظر آتا ہے، راستے میں جتنے بھی لوگ ملتے ہیں سب کو سلام کرتے ہوئے خیر خیریت پوچھتے ہوئے جاتا ہے، اور پیشانی سے صاف طور پر خوشی اور مسرت کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ حدیث کے مطابق کہ 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا جب رب تعالیٰ کے سامنے اس کی حاضری ہوگی اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا نوازیں گے اور اتنا عطا کریں گے کہ وہ اس دن بھی خوش ہو جائے گا۔ اس طرح 2 خوشیاں حاصل ہو رہی ہیں روزے دار۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو بھی اس سعادت کا حصہ بننا ہے اور آنے والے رمضان میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی پابندی کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے والوں کی قدر کرنی ہے، روزے کا احترام کرنا ہے۔ روزے کا احترام تو یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں اور جو روزے کے آداب ہیں اس کا پاس و لحاظ رکھیں۔ مثال کے طور پہ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تم اس کے جواب میں برا بھلا مت کہو، اس کو گالی گلوچ مت کرو، بس صرف اتنا کہہ دو میں روزے سے۔ اس کو خود شرمندگی محسوس ہوگی کہ میں ایک ایسے انسان سے بدتمیزی کر رہا ہوں کہ جن کا اعزاز اور اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مسلم ہے۔ خود ان کو شرمندگی ہوگی اور اپنے عمل سے باز آ جائے گا۔ اسی لیے حدیث کے اندر بتایا گیا صرف اتنا کہنا ہے کہ میں روزے دار ہوں، اور روزہ رکھنے والوں کا اکرام کرنا ہے اور پورے ماہ مبارک کا احترام کرنا ہے۔ وہ اعمال اور لغویات اور لغو کام اور لغو اعمال اور بیکار کام جو اس کے علاوہ مہینے میں ہم کرتے تھے، اس مبارک مہینے کے اندر ان تمام لغویات کو چھوڑ دینا ہے۔ روزے کے احترام کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا مقام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا اعزاز ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مجوسی شخص تھا، آتش پرست، جو آگ کی پوجا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا اور اس مجوسی کا بیٹا جو کہ مسلمان نہیں ہے، اس کے اوپر روزہ بھی فرض نہیں ہے، وہ گھوم پھر کر چل پھر کر کھا رہا ہے۔ اس مجوسی کو اپنے بیٹے پر بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے غیرت نہیں آتی کہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائی روزے سے ہیں اور تم اس کو دکھلا دکھلا کر کھا رہے ہو۔ اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کیا۔ رمضان کے احترام کی وجہ سے جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک اللہ کے نیک بندے نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا کہ کیا ماجرا ہے، تم تو مجوسی تھے، آتش پرست تھے، تمہارا تو اللہ پر ایمان نہیں تھا، تو تمہارا یہ اعزاز اور اکرام کس طریقے پر، اور تم جنت میں کیسے ٹہل رہے ہو؟ تو اس نے وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ماہ مبارک کے اندر جب میرا بیٹا گھوم پھر کر کھا رہا تھا تو مجھے بڑی غیرت آئی تھی کہ میرا مسلمان بھائی تو پورا دن بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے اور میرا بیٹا گھوم گھوم کے کھا رہا ہے، اس کو دکھلا رہا ہے، تو میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے احترام کی برکت کی وجہ سے موت سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ چنانچہ جب میں مرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کی حالت میں مرا ہوں، اور جس وقت میں اس دنیا سے جا رہا تھا تب میں ایمان کی حالت میں تھا، اور اسی ایمان کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس قدر اعزاز اور اکرام مجھے مل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک ایسا شخص جو مجوسی تھا
اس نے رمضان کا احترام کیا، رمضان کا اکرام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا۔ اور ہم اور آپ جو خود مسلمان ہیں، اللہ کے گویا کے نیک بندے ہیں، ہم جب اس رمضان کا احترام کریں گے، اکرام کریں گے اور رمضان کے مہینے کو عبادت کے ساتھ گزاریں گے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا کیا مقام ہوگا، ہمارا کیا مرتبہ ہوگا اور ہمارا کیا درجہ ہوگا، ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کی خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی بے احترامی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔